ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ اور پروپیگنڈے کا ذکر کیا، یہ جو ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہم سن رہے. یہ اس موجودہ آپ کہیے کہ نظام اور عسکری قیادت کی طرف سے یہ کم سے کم 3 سال ہو گئے ہیں کہ مستقل ایک پالیسی چل رہی ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے کو کس طرح سے روکا جائے. اچھا، یہ کوئی ایسا پرابلم ہے نہیں کہ آپ کوئی بٹن دبا کے اس کو فکس کر دیں ہمیشہ کے لیے. یہ پوری دنیا کی حکومتوں کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کی سوسائٹیز کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کو افیکٹولی کنٹرول کرنا جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ مستقل بیدار رہ کر حفاظت کرنے کی یہ بھی ایک بہت بڑا محاذ ہے جہاں پہ کوئی مسلسل بیدار رہنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بات آئی ان کی کہ جو انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بارے میں، اس کے نیریٹو کے بارے میں، اور جو بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، اور پھر آخر کار انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یعنی وہ ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن گیا. اور اس کی جو ریزنز انہوں نے بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ وہ یعنی ڈسپلن جو فوج کا ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، جو ظاہر ہے کہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن جاتا ہے. تو یہ یعنی یہاں تک آ جانا کسی بھی ریاست کا یا کہیے موجودہ نظام کا، یہ اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ سب کے سامنے ہے اور سب گواہ ہیں اس کے کہ اس انتہا تک جو اب آنا پڑا ہے ریاست کو، جو اعلانات ہم نے سنے ہیں، یہ انوائٹ خود پی ٹی آئی نے کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے، چونکہ وہ ایک ٹنل ویژن کا آدمی ہے اور انتہائی جذباتی آدمی ہے، اور وہ کہیں یعنی اس دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، معاملے کا وہ رخ جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو وہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کا، جذباتی لوگوں کا پھر انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ تاریخ میں. اور وہیں بانی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو آخر کار پہنچا دیا ہے کہ اب وہ جو ایک مستقل تنقید تھی، جذباتیت تھی، گالم گلوچ تھی، یا غداری کا جو تہمت ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا کہ اب نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دور دور تک کوئی ریلیف ملنا بانی پی ٹی آئی کو مشکل دکھائی دیتا ہے. ملاقاتوں پر بھی ظاہر ہے کہ اب کیونکہ یہ مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دے کر ملاقات کا وقت لینا، ملاقات سے پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ یعنی یہ بتا کر، ضمانت دے کر کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دے دی جائے، ہم سیاسی بات نہیں کریں گے، یعنی اس ضمانت پر آپ کو ملاقات کی اجازت ملتی ہے. اور آپ جا کے واپس آتے ہیں اور واپس آ کے پھر ایک پوری یعنی سلاب الزامات کا، دشنام ترازی کا. تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی برداشت کرنا اس کو مشکل ہے، اور وہی ہم نے اعلان آج سنا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ اس حد تک تلخی آ جائے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کلچر رہا اور وہ بہت ہی زیادہ نفرتوں کی طوفان سے اٹھے، اور یہاں تک اپنے ارکان پارلیمنٹ کو منع کر دینا یا ان کو غدار قرار دے دینا، یا ان سے کہنا کہ آپ کسی سے ایک سیکورٹی ورک شاپ ہے اس پہ بھی نہیں آپ جا سکتے. تو جب آپ چیزوں کو یہاں اس انتہاؤں پہ لے جائیں گے اور مستقل وہیں رکھیں گے، اور کسی کو کبھی میر جعفر کہیں گے، کبھی کسی کو غدار پکاریں گے، کبھی ڈسپلن توڑنے کی باتیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ریاست کب تک چپ رہ سکتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کو اس وقت دو طرف سے حملوں کا خطرہ ہے، جنگوں کا خطرہ ہے، اور اس نازک موڑ پہ جب دہشت گردی، وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس موقع پر کسی بھی ادارے کے ڈسپلن کو ہٹ کرنا، یہ اس طرح کی سیاست جو ہے یہ کوئی جمہوری سیاست نہیں ہوتی. تشدد پہ اکسانا، یہ بھی کوئی جمہوری سیاست نہیں ہوتی. سرکاری املاک پہ حملے کرنا، فساد کی دعوت دے دینا، یہ بھی ظاہر ہے کوئی جمہوری سیاست نہیں ہوتی. تو یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو. اور جس فساد، جس نفرت کے طوفان انہوں نے پورے ملک میں اٹھایا تھا، وہ تقسیم جو ملک میں آج ظاہر ہے کہ دیکھنے کو ملتی ہے، وہ نفرت جو ہے وہ گھر گھر پھیل چکی ہے، وہ نفرت جو ہے وہ میڈیا میں بھی نظر آتی ہے. اس سے کبھی نہ کبھی ہمیں چھٹکارا پانا ہوگا، اور اس کا آگے نکلنے کا راستہ، وہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ جو obsession ہے فوج کے ساتھ، کہ ہر بات میں آپ نے فوج میں یعنی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے ان کی روٹین کی، اس کو بھی خبر بنا دینا ہے، فوج سے متعلق ہر چیز کو سکینڈل بنا دینا ہے، اور ایک obsession میں نہیں، اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرنی.
یہ بھی تو غلط رویہ ہے نا. یعنی جو سوسائٹی میں آپ کے ہیلتھ کے اتنے پرابلمز ہیں، ایجوکیشن کے اتنے پرابلم ہیں، انفراسٹرکچر کے اتنے پرابلمز ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہر وقت فوج کو ہی زیر بحث لانا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو اور سیاست کو ہر وقت اگر ڈسکس کرنا ہے تو عوامی مسائل کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ اگر کراچی کے ایک اچھے علاقے میں گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے اور ایک بچہ اس کی ماں کے سامنے اس میں دفن ہو جاتا ہے، تو کیا یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ سڑکوں پہ بھیک مانگتے بچے قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ سکولز میں جو بچے نہیں جا رہے، کیا یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ صحت کے مسائل کیا قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ بے روزگاری کیا قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ خالص غذا کیا قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ خالص دوا کیا یہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ اسمگلنگ کیا قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ اداروں میں پھیلی ہوئی کرپشن کیا قوم کا مسئلہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے دائیں بائیں مطلب ماحولیات کے حوالے سے ہمیں کیا اسٹریٹجی پلان کرنی چاہیے؟ کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ پاکستان کا جو اسکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب ہے اس کو ہم کیسے جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے میڈیا پر یہ کمپین کیوں نہیں چلتی دکھائی دیتی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، ہم کتنے ماہرین پیدا کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والا جو یہ دنیا بنے گی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور ڈرونز بنیادی کردار ادا کریں گے. آج ہماری یونیورسٹیز میں کتنے طالب علم ہیں، ان کی پرسنٹیج نکالے نا، کہ جو ٹوٹل پڑھتے ہوئے بچے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، ان میں کتنے پرسنٹ ہیں جو روبوٹکس پڑھ رہے ہیں، ڈرونز پڑھ رہے ہیں، اے آئی پڑھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے، کم ہے، تو ان کو وہاں پہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ہم کیسے قائل کریں تاکہ بے روزگاری کا مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو؟ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے، یعنی اب کام کرنے کا دور آ چکا ہے. تو جو ان براڈر سینس جو پاکستان کے جو مسئلے ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو وہ زیر بحث ہی نہیں آتے. مہنگائی زیر بحث کیوں نہیں آتی؟ لا اینڈ آرڈر اس طرح سے زیر بحث کیوں نہیں آتا؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں، اس پر ہم کیوں بات نہیں کرتے؟ یعنی کس طرح نئی اپرچونٹیز کیسے پیدا کر سکتے ہیں، ٹورزم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ تو یہ وہ سارے موضوعات ہیں جو ہمارے دلچسپی کا موضوع جنہیں ہونا چاہیے. اور برطانیہ جہاں میں بیٹھا آپ سے مخاطب ہوں، یہاں کے اگر آپ اخبارات پڑھیں، یہاں کے اگر آپ کرنٹ افیئرس کے ٹی وی دیکھیں، ریڈیو دیکھیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھیں، تو آپ کو وہاں سماجی مسائل ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ ایک کوئی سنگل اگر مدر رہ گئی ہے یا سنگل کوئی فادر رہ گیا ہے، تو اسے اپنے بچے پالنے میں حکومت کیسے مدد دے سکتی ہے؟ ایک آدمی جس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں یا علاج میں دشواری اسے آ رہی ہے، تو اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تو اس طرح کے جو آپ کہیے کہ مقامی حکومتوں کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں. اسکول کے ٹرینڈز پوری قوم اس کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکولوں میں انہیں کھانا کیسا مل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو معاشرہ بڑی وسیع چیز ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ فوج کے obsession سے نکل کے باقی جو دنیا ہے، اگر اس طرف ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم بھی وہی ٹنل ویژن کا شکار ہو جائیں گے جو انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ ہیں، آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں.